ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں الحمدللہ ماہ صیام کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج اللہ کے کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ پہلا عشرہ رحمت آج ہمارا مکمل ہوا، اور آج یہ جو شب ہے یہ 11ویں شب الحمدللہ شروع ہو چکی ہے، اور آج ہماری 11 تراویح مکمل ہوئی، 10 روزے مکمل ہوئے اور 11 تراویح مکمل ہوئی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا گو ہے کہ پروردگار جتنے ہم نے روزے رکھے ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، عبادت کی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی لفظ کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، اور جو آگے روزے تراویح رہ گئی ہے پروردگار اس کو خیر و عافیت سے مکمل کروائے، آمین۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام پاک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، یعنی اگر آپ نہیں جانتے تو آپ سوال کس سے کریں؟ آپ اہل علم سے سوال کریں، یعنی علماء کرام سے سوال کیا جائے اس بارے میں جس بارے میں آپ نہیں جانتے۔ اللہ کے پیارے حبیب آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضور نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فرمان ہمارے پیارے نبی نے کہا ارشاد پاک حضور نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر۔ سبحان اللہ۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر، قربان اللہ۔ تو ایک ہوتا ہے عالم جو علم جس کے پاس اللہ نے جس کو علم کی دولت سے نوازا، اور ایک ہوتا ہے عابد عبادت کرنے والا۔ تو اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر، قربان ہے اللہ۔ تو علماء کرام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، پروردگار نے ان کو علم کی دولت سے نوازا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ ایک اور فرمان ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، سبحان اللہ۔ تو علم کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے، تو حضرت سیدنا مولا کائنات تاجدار ولایت حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم وہ دولت ہے جس کو خرچ کیا جائے تو بڑھتا ہے، اور مال وہ دولت ہے جس کو خرچ کیا جائے تو گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے مال دولت، اور علم وہ دولت ہے جس کو خرچ کیا جائے تو بڑھتا ہے۔ ایک اور موقع پر پوچھا گیا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علم کیا ہے، تو مولا کائنات تاجدار ولایت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو۔ علم ہماری حفاظت کرتا ہے، شرمندگی سے بچاتا ہے۔ 10 لوگوں کے درمیان آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے اور آپ کو سوال نہ آئے، جواب آپ کو پتہ نہ ہو، تو پھر 10 لوگوں کے سامنے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ ماشاء اللہ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اور آپ کو 10 لوگوں کے درمیان آپ سے کوئی سوال پوچھا گیا اور آپ کو جواب نہیں آیا، یہ شرمندگی والی بات ہوتی ہے۔ انسان پھر ایک اور شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو علم نہیں ہوتا نا تو پھر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، جہالت میں انسان
انسان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے جہالت میں، تو یہ جو جہالت کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے انسان شرمندگی اور شرمساری کا شکار ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ جو علم ہوتا ہے نا، انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے انسان کو غلطیوں، لغزشوں، کوتاہیوں سے بچا لیتا ہے، شرمندگی اور شرمساری سے علم بچا لیتا ہے۔ تو یہی حضرت مولا کائنات نے فرمایا، حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو۔ اب جس چیز کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، یعنی دولت، مال، لیکن یقین مانیں وہ دولت پھر بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتی، پوری زندگی لگانے کے بعد بھی دولت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ کاش ہم زندگی کے چند سال علم حاصل کرنے میں لگا دیں، اپنی زندگی کے چند سال علم دین حاصل کرنے میں لگا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پروردگار آپ کو عالم بنا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق بخشے گا۔ علم پر عمل کریں گے آپ، اس علم کو پھر دوسروں تک پہنچائیں گے، تو آپ کے لیے پروردگار عالم علم کے دروازے کھول دے گا، اور علم اور پھر شریعت پر عمل کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ وہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی جو علماء کو حاصل ہوتی ہے کہ آپ علم دین حاصل کرنے والے بن گئے، سبحان اللہ۔ تو چند سال اپنی زندگی کے نکالیں اور علم دین ضرور حاصل کریں، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کو سارے کام چھوڑنے نہیں ہیں، باقی سارے کام بھی کریں آپ، اور علم دین بھی ضرور حاصل کریں۔ جو علم فرض ہے ہم پر سیکھنا، جس علم کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، جیسے عقائد کا علم ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، انبیاء، صحابہ، اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، آسمانی کتابیں، جنات، فرشتے، یوم آخرت، تقدیر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ تمام تر جو عقائد و نظریات ہیں نا اسلام کے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر وہ علم حاصل نہیں کرے گا تو خدا نخواستہ معاذ اللہ انجانے میں یا جان بوجھ کر معاذ اللہ اگر وہ کسی ایسی چیز کا انکار کر دے گا جس سے وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، وہ اپنی جہالت میں وہ آ کے انکار کر دے گا کسی ایسی چیز کا جس سے وہ معاذ اللہ کافر ہو سکتا ہے۔ تو یہ عقائد کا علم جاننا بڑا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور کون سا علم ہوتا ہے جس کا جاننا ضروری فرض ہے، وہ ہے عبادات کا علم، وضو، غسل، نماز، روزہ فرض ہو جائے رمضان کا روزہ تو روزے کے مسائل، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، حج فرض ہو جائے تو حج کے مسائل، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو نکاح کے مسائل جانیں، شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں ان کو جانیں، ایک گھر کو خوشحال گھر کیسے بنایا جائے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اولاد پر ہی جاننا ضروری ہے، اور ماں باپ پر ہی جاننا ضروری ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، اللہ اکبر، یہ تمام تر باتیں جاننا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو گناہ ہے نا، گناہوں کی معرفت وہ بہت ضروری ہے، جیسے غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، اسی طرح حسد، ریاکاری، تکبر، اور اسی طرح کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ جو گناہ ہے ان کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ ہم جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، جب ہمیں گناہوں کی پہچان نہیں ہوگی تو ہم گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے، ذہن میں رکھیں۔ تو علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے لوگ آ رہے ہیں نعوذ باللہ جو کہلاتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر۔ کیا کہلاتے ہیں؟ موٹیویشنل اسپیکر کہلاتے ہیں۔ وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ علماء کرام اور مفتیان کرام پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، علماء کرام اور مفتیان کرام پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے جاہل ہونا یا کسی بھی شخص کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ شخص کسی عالم پر تنقید کرے گا۔ جو شخص جاہل ہوگا نا وہ یقیناً کسی عالم یا مفتی پر تنقید کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، علماء کرام صرف مسجد تک محدود ہو گئے، نماز جنازہ پڑھانی ہے، نمازیں پڑھانی ہے، قرآن پاک پڑھانا ہے، صرف ان کاموں میں لگتا ہے۔ تب یہ کام کتنے اہم ہیں، نماز پڑھانا یہ معمولی کام ہے، قرآن پاک پڑھانا، تفسیر، حدیث، یہ ساری چیزیں پڑھانا، پھر علماء پیدا کرنا، مدارس کو چلانا، طلباء کو ماشاءاللہ ان کی اخلاقی، ذہنی، نظریاتی ان کی تربیت کرنا، ماشاءاللہ ایک عالم دین، حافظ، قاری، عالم، مفتی بنوانا، یہ کوئی معمولی کام ہے، یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ اچھا، ان اہم ترین کاموں کو اہم ترین لوگ انجام دیتے ہیں اور وہ ہے علماء۔ اہم ترین کام جو ہے نا
ان اہم ترین کاموں کو اہم ترین لوگ انجام دیتے ہیں، اور وہ اہم ترین لوگ علماء کرام اور مفتیان کرام ہیں۔ اب جو بیچارہ کبھی اپنی زندگی میں مدرسہ نہیں گیا، مدرسے کی جس نے شکل نہیں دیکھی، اس کو کیا پتہ کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک جامعہ یونیورسٹی ہے، اسکول کالج ہے، ایک درسگاہیں ہوتی ہیں، تو درسگاہیں پڑھے لکھے لوگ تیار کرتی ہیں نا، تو بالکل ایسے ہی جو مدارس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ علماء اور مفتیان کرام پڑھے لکھے لوگ اس معاشرے کو دیتے ہیں۔ مدارس، میں نے خود الحمدللہ 12 سال مدرسے میں پڑھا ہے، میں نے 12 سال پڑھا ہے۔ اللہ کا کرم، مالک کا احسان ہے کہ آج ہم یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، تراویح میں سن رہا ہوں، تراویح سنا رہا ہوں۔ اللہ کا کرم، مالک کا احسان، شکر ہے پروردگار کا، اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے کہ پروردگار نے 10 لوگوں کے درمیان بات کرنے کی صلاحیت ہے، اپنی بات کو سمجھانے کی صلاحیت اللہ نے بخشی ہے۔ کرم میرے مالک کا احسان ہے۔ تدریس کے شعبے سے میں وابستہ ہوں، میں اسکول کالج میں پڑھاتا ہوں، اگرچہ میں عالم دین ہوں، مفتی ہوں، لیکن میں اسکول اور کالج میں بھی پڑھاتا ہوں۔ 12 سال ہو گئے مجھے تدریس کے شعبے سے وابستہ۔ تو عالم یا مفتی بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جاؤ۔ عالم اور مفتی بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنو، آپ انجینئر نہ بنو، آپ پروفیسر نہ بنو۔ آپ پروفیسر بھی بنو، آپ عالم دین بھی بنو، آپ ڈاکٹر بھی بنو، آپ انجینئر بھی بنو، اور آپ عالم دین بھی بنو، مفتی بھی بنو، حافظ قرآن بھی بنو۔ کس نے روکا ہے؟ آپ بنو، لیکن علماء کرام اور مفتیان کرام پر تنقید نہ کرو۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اگر کسی کے باپ کا جنازہ ہو نا تو بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانا نہیں آتا، بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانا نہیں آتا۔ امام صاحب بیٹے سے اجازت لیتے ہیں کہ میں آپ کے والد کا جنازہ پڑھا دوں، بیٹا اجازت دیتا ہے تو پھر امام صاحب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جنازہ نہیں آتا پڑھنا، بیٹے کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ باپ کا جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار بیٹا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر باپ کا نماز جنازہ پڑھائے، لیکن اس بیچارے کو آتا ہی نہیں۔ جب تمہیں آتا نہیں ہے تبھی تو تمہارے باپ کا جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ مسجد کا امام پڑھا رہا ہے، جو عالم دین ہے، مفتی ہے، ماشاءاللہ وہ پڑھا رہا ہے۔ تو بجائے اس کا احسان ماننے کے، علماء پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ۔ جو تمہارے باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے، جو تمہارے بچے کے کان میں اذان دے رہا ہے، جو فاتحہ نیاز دیتا ہے تمہارے گھر میں آ کر، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، تمہیں کچھ بھی تو نہیں آتا، سارے کام علماء کرتے ہیں، مفتیان کرام کر رہے ہیں، تمہارے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں، اور تم انہی علماء کرام پر تنقید کرتے، علماء کرام پر اعتراض کرتے۔ معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ علماء کرام پر بغیر کسی وجہ کے اعتراض کرنا، تنقید کرنا، اس سے اس بات کا خوف ہے کہ وہ اعتراض کرنے والا ایمان پر نہیں مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ علماء کرام پر بے وجہ اعتراض کرنے اور علماء کرام پر بے وجہ تنقید کرنے، برا کہنا علماء کرام کو، اس کی نحوست یہ ہوگی کہ وہ شخص کلمے پر نہیں مرے گا، اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس شخص کو جو علماء کرام کے خلاف بولتا ہے، علماء کرام کے خلاف بکواس کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ علماء کرام کا ہم نے احسان ماننا ہے۔ علماء کرام، مفتیان کرام جو ہماری شرعی رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں شرعی مسائل بتاتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے بتاتے ہیں کہ کس طرح گزاری جائے زندگی، آج کے اس موجودہ دور میں کس طرح گزارنی ہے۔ تو علماء کرام کی رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہوتی ہے۔ تو علماء کرام کو تو اپنے پلکوں پر بٹھایا جائے، علماء کرام کو تو دست و بازو بنا جائے، علماء کرام کی تبلیغ اور ان کے دینی کاموں میں ان کا بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی دست بوسی کی جائے، ان کی قدم بوسی کی جائے۔ علماء کرام، مفتیان کرام کا احسان مانا جائے کہ انہوں نے ماشاءاللہ ممبر و محراب کو سنبھالا ہوا ہے۔ اگر یہ ممبر و محراب کو چھوڑ دیں گے نا تو پھر کوئی نااہل قسم کا، جاہل اور گمراہ قسم کا شخص یہاں نظر آئے گا، جو غلط قسم کے مسائل بتا کر خود بھی گمراہ ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے ہمارے حال پر۔ مساجد میں کیا تنخواہیں ہیں، مسجد کے امام و مؤذن کی، خطیب کی، آپ کو پتہ ہے۔ مدارس میں مدرسین کی، علماء پیدا کرنے والے جو مدرسین ہیں، شیخ الحدیث ہو گئے، مفتیان کرام، علماء کرام ہو گئے، جو علماء پیدا کرتے ہیں، حافظ، عالم، مفتی بنا رہے ہیں، ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں، اتنی کم تنخواہیں ہیں، ان کم تنخواہوں پر علماء کرام اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ قربان جائے، خدا کی قسم قربان جائے۔ اب میں تو اس شعبے سے وابستہ ہوں نا، میں جانتا ہوں کتنی کم تنخواہیں ہیں، اور اس کے باوجود ان کم تنخواہوں پر وہ گزر بسر کر رہے ہیں علماء کرام، وہ کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے۔
وہ چاہیں تو فیکٹری میں کام کر لیں، مل میں کام کر لیں، کسی اور جگہ جا کے کام کر لیں، تو وہ اس سے کہیں زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ جتنا پیسہ وہ امامت خطابت میں کما رہے ہیں نا، تدریس میں، اس سے کہیں زیادہ پیسہ وہ کمائیں گے اگر کسی فیکٹری میں کام کرنے لگ جائیں، کسی مل میں کام کرنے لگ جائیں، تو اس سے زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ لیکن انہوں نے پیسے کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے دین کو ترجیح دی ہے۔ علماء کرام اور مفتیان کرام دین کو ترجیح دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے مسجدوں کو آباد کر رکھا ہے، ورنہ یہ چاہے تو یہ سارا کام چھوڑ دے، لیکن یہ ایسا کرتے نہیں۔ قربان جائے، ان کی ذمہ داری کو سمجھا جائے، ان کی جو ان کا کام ہے، ان کے کام پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو سراہا جائے، نہ کہ ان کی تنقید کی جائے معاذ اللہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم علماء کرام اور مفتیان کرام کے دست و بازو بن کر دین اسلام کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار ہماری نسلوں میں اللہ علماء پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں مبلغ اسلام مفتیان کرام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار جو کچھ کہا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔